إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 125 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ یہ آیت کریمہ اس کے بعد کا بھی کافی حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے، کچھ اساسی باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں رکھی ہیں، جس کا تعلق اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں، جو ربط رہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج کی اس نشست میں بس ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آنے والی نشستوں میں اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات ہیں وہ مجھے دینے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت کریمہ میں جو منسک کا جو لفظ ہے، اس کا معنی مفہوم آج معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، بقیہ باتیں آنے والی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول پر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تا قیامت تک کے لیے، یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں یہ حکم نازل فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جانور قربان کیے جائیں۔ منسک اس کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ نسکا، ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ النون والسین والکاف، کہا کہ یدل علی عبادت وتقرب الی اللہ تعالی، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت، جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس چیز سے متعلق، جس سے روکے ہیں، عبادت کا جو وسیع تصور ہے، وسیع جو معنی ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تو عبادت یدل علی عبادت وتقرب الی اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو پیش کرنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے رجل ناسک، مطلب یہی ایک عبادت گزار بندہ۔ اسی سے ہے المناسک بھی، مناسک الحج، اس لیے کہ اس میں متعدد عبادتیں، متعدد امور جڑے ہوئے ہیں۔ مناسک الحج صرف اتنی ہی بات نہیں، اس میں اور بھی وسعت ہے جسے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، امور حج، اعمال الحج، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ ایک معنی ہوا جو عربی زبان میں نسکا کا جو بنیادی معنی ہے۔ لیکن نسیکتن کہتے ہیں عربی زبان میں الذبیحہ التی تتقرب بها الی اللہ تعالی، اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اسے قربان کیا جاتا ہے، اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام پر ہی جانور ذبح کرنا چاہیے، لیکن مخصوص انداز میں اور مخصوص جگہ میں جا کر کے ذبح کرنا، اس کو عربی زبان میں نسیکہ کہا جاتا ہے، نسیکتن، اس لیے کہ یہ جو النسک ہے عربی زبان میں، النسک یعنی شاتن، المناسک یعنی المذابح، وہ جگہیں جہاں جا کر کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ آیات وغیرہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پر نسک کا معنی یہی، منسکن یا منسکن، مسجدن کے وزن پر مفعل، تو وہ ہے یعنی مقام عبادت جسے کہتے ہیں، یعنی الموضع الذي يذبح فيه
الہدایا والضحایا، یا جو بھی جانور ہیں، الضحایا نہیں الہدایا تو اس میں ہے جس جانور کو کسی مخصوص جگہ میں جا کر کے ذبح کرنے کی بات ہو. الضحایا کی بات ہو جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، تو وہ تو مسلمان جہاں ہے وہاں ذبح کرے گا. لیکن الہدایا کی بات ہے، الہدیو کی بات ہے، جو ایک حاجی لے کر جا کر ذبح کرتا ہے، یا مطلب اس پر جو دیگر واجبات کسی وجہ سے عائد ہوتے ہیں، جب جا کر کے ایک جانور ذبح کرنے کی بات ہو تو پھر اس کے لیے یعنی منحر جو میدان مینا ہے، یا پھر مطلب مکہ میں جا کر کے فقراء میں تقسیم کرنا ہے ذبح کر کے، تو وہ پھر وہ مراد ہو جاتے ہیں المنسک یا المنسک. اس اعتبار سے یہ ایک بات رہی. اہل علم سے جو بات ہمیں منقول ہے کہ منسک کا یہاں پر معنی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ الذبیحہ یعنی کسی جانور کو ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، اللہ کے راستے میں قربان کرنا، قربانی دینا. امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں جامع البیان فی تأویل عناء القرآن، امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول اپنی سند سے نقل فرمائے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس لفظ کا جو معنی ہے منسک کا معنی آپ نے بتایا کہ احراق الدماء، بس ایک خون بہانے کی بات، یعنی ایک جانور ذبح کرنے کی بات. یہاں پر عام عبادتیں مراد نہیں ہیں، مخصوص عبادت مراد ہے، ایک خاص عبادت مراد ہے، وہ ہے جانور کی قربانی. عام عبادتیں مراد نہیں ہیں، ہر طرح کی عبادت اس میں نہیں ہے. یہاں پر منسک کا جو معنی ہے اس آیت کریمہ میں. عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، اچھا امام مجاہد رحمہ اللہ کا جو قول میں نے پیش کیا ہے، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس کو اسناد صحیح ان کہا، ان کی تحقیق سے جو تفسیر طبری ہمارے پاس ہے. اکرمہ رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے جسے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اپنی سند سے نقل کی ہیں. اس میں انہوں نے اس کا جو معنی بتایا کہ ذبحن اسی معنی میں. اور قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے بھی اپنی سند سے انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے، اس کا معنی انہوں نے بتایا کہ حجن و ذبحن، گویا کہ مناسک الحج کو اپنی پوری شمولیت کے ساتھ. لیکن یہاں پر یہی قول مراد ہے جو امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ احراق الدماء والی بات. البتہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ہی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول اپنی سند سے نقل فرمائے ہیں، اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا کہ یہاں پر منسکن کا معنی ہے عیدن، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا عِيدًا، منسکن کے معنی عیدن کے انہوں نے معنی بتائے ہیں. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ جو قول ہے آپ سے منقول ہے، آپ کی طرف جو نسبت ہے وہ صحیح ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں موجود ہے. لیکن بس تنبیہ کے طور پر وہ یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس قول کو نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اس کا معنی عید بتائے ہیں، عیدن یہ معنی بتائے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ تو درست ہے اور وہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر میں موجود ہے. لیکن تفسیر ابن کثیر جو متعدد جگہوں سے چھپی ہے، تقریباً آج سے 20-22 سال پہلے دبئی سے بھی چھپی، وہ محمد بن راشد آل مکتوم حفظہ اللہ ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ، دبئی کے جو اس وقت ولی عہد تھے اور وزیر دفاع بھی ہیں، تو ان کے زیر اشراف یا ان کے نفقہ سے جو چھپی ہے کتاب، اور اہل علم میں تقسیم ہوئی. وہ 1999 کی میں بات کر رہا ہوں، جب تو ہم لوگ بالکل ہماری تعلیم کا آغاز تھا. لیکن یہ یہاں بنگلور میں بھی آ کر کے وہ تقسیم ہوئی. مولانا عبد المتین جوناگڈھی رحمہ اللہ کے زیر نگرانی غالباً مسجد چار مینار میں وہ تقسیم ہوئی تھی. تو اس وقت جن جو لوگ فارغ تھے کسی مدرسے سے، فارغین جو تھے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے، دیگر مدارس سے، جو لوگ جنوبی ہند کے، انہوں نے جا کر کے اپنی سند پیش کر کے اس کو حاصل کیے تھے. جامعہ دارالسلام عمر آباد کے متعدد اساتذہ بھی گئے تھے اس وقت لانے کے لیے، اور ہمارے جو سسر ہیں مولانا انور عمری حفظہ اللہ، تو وہ بھی جا کر کے لے لیے تھے تفسیر ابن کثیر اور البدایۃ والنہایہ اور فتح الباری. تو جو فتح الباری ہے وہ بھی بہت مفید اس اعتبار سے کہ اس میں جو چیزیں، جس طرح سے اس میں تحقیقی کام ہوا ہے، جو چیزیں اس میں زائد داخل کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تفسیر فتح الباری میں داخل کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں علامہ عینی رحمہ اللہ کے جو ردود ہے اس کو بھی داخل کیا گیا ہے. پھر جو ہے اس میں خیر میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو وہ بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو یہ تفسیر ابن کثیر بھی میرے پاس موجود ہے، انہی کے پاس سے میں نے حاصل کی ہے.
میں یہاں اتنی باتیں اس لیے بتا رہا تھا کہ اس تفسیر ابن کثیر میں جو علماء کی ایک جماعت نے تحقیق کی ہے اور بہت بہترین تحقیق میں بہت مستفید ہوتا ہوں الحمدللہ، بس یہاں پر اس یعنی بات کے تحت ایک تنبیہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول ہے اس قول کی نسبت یعنی حوالے کے طور پر کہ یہ کہاں ہے یہ قول، کہا کہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ دے دیا انہوں نے، حافظ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر کا حوالہ دے دیا ہے اس میں نیچے حاشیے میں، حالانکہ بڑی اچھی تحقیق ہے، وہ بہت عمدہ تحقیق ہے، میں بہت مستفید ہوتا ہوں الحمدللہ، لیکن بشری اعتبار سے کبھی چوک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول تفسیر ابن جریر الطبری میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میں ایک تو بار بار تلاش کر رہا تھا تفسیر ابن جریر الطبری میں کہ یہ قول کہاں ہے، کیونکہ ان کی تحقیق پر ہمارا بڑا اعتبار ہے، لیکن جب میں موسوعۃ التفسیر المأثور جب میں دیکھا تو اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرنے کے بعد انہوں نے صاف لکھا ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے سوائے امام مجاہد کے قول کی کسی اور قول کو انہوں نے نقل کیا ہی نہیں ہے۔ بہت ممکن ہو انہوں نے اس تحقیق کو بھی سامنے رکھ کر کے جو ہے مطلب اشارتاً رد کیا ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ ایک طرح کی جو ہے مطلب علمی طور پر چوک ہوئی ہے، یہ تفسیر ابن جریر الطبری میں نہیں ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں یہ قول موجود ہے، بس بطور تنبیہ ایک طالب علم متنبہ رہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات بھی ہیں، کچھ آیاتیں جس میں یہ جو منسک کا جو لفظ ہے یا مناسک کا جو لفظ ہے یہ بالذات جو ہے یعنی قربانی کے لیے ہی پیش کیا گیا ہے، لفظ عام عبادتوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو وہاں پر مناسک کے معنی صرف جو ہے مطلب قربانی کے نہیں ہیں، اس میں جو ہے مطلب پورے اعمال حج ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام کے اواخر میں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی و نسکی، وہاں پر نسک کے معنی قربانی کے ہیں۔ اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے سورۃ البقرہ میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا ای مذابحنا، وہاں پر بھی مناسک مذابح کے معنی میں، قربانی کے معنی میں۔ تو قرآن مجید میں یہ ان مقامات پر وہاں پر قربانی ہی مراد ہے، النسک جب کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ سورۃ البقرہ کی وہ آیت کریمہ دیکھ لیجئے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، نسک یعنی شات ان کے معنی میں، یعنی ایک جانور کی ایک بکری کو قربان کرنا، اس کی قربانی دینا، یہ معنی ہے وہاں پر عام عبادت کی مراد نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ جو آخر میں نے ابھی پڑھی ہے سورۃ البقرہ کے آپ کے سامنے جو امور حج سے متعلق ہے، جس میں ایک جانور کو قربانی کرنے کی بات آ رہی ہے، ایک بکری کو قربان کرنے کی بات آ رہی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، کیونکہ اس کا شان نزول کے طور پر وہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یا اور بات ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے اس قصے سے نہیں جوڑا جائے گا فلاں صاحب سے، وہ تو ایک سبب ہے نزول کا، لیکن وہ جس فرد کے حق میں بھی یہ بات ہوگی وہ سبوں کے لیے عام ہے یہ آیت کریمہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے سبب نزول کے طور پر، جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی الصحیح میں لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو کتاب الحج بہت ہی مفصل اور بہت ہی مطلب یعنی تفصیلی کتاب ہے، اس کے بالکل اواخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب المحصر، المحصر احصار سے اس میں مفعول، یعنی ایک طرح کی جو رکاوٹ ہوتی ہے ایک حاجی کے لیے، کسی بھی طرح کی رکاوٹ، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی جو ہے حالات پر خطر ہوتے ہیں، کبھی طوفان، کبھی بارشیں، اور کبھی جو ہے لاک ڈاؤن ابھی ان ایام میں کسی طور پر بھی، تو الاحصار سے اس میں مفعول ہے المحصر، ابواب المحصر، یعنی ایک حاجی کو کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور عنوان جو قائم کیا امام بخاری نے بڑا دلچسپ، باب النسک، یعنی النسک کیا ہے؟ النسک شاتن، النسک سے مراد جو ہے شات یعنی بکری مراد ہے، عام عبادت مراد نہیں ہے۔ معروف صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، جن کا 50 ہجری کے بعد انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو تقریباً ایک 40 کے آس پاس عمر تھی آپ کی، 40 سال کے آس پاس لگ بھگ، اور آپ کا انتقال تو 72 سال کی عمر میں ہوا۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، کچھ دیر سے اسلام قبول کیا انہوں نے، لیکن حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ سفر میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ هذه الآیۃ انزلت فی، یہ آیت کریمہ تو میرے حق میں ہی نازل ہوئی، جو سورۃ البقرہ کی بنا میں آپ کے سامنے پڑھی ہے. صحیح مسلم میں اس کی صراحت ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بال تھے اور اس میں جو جمع ہو گئے تھے اور کافی تکلیف ہو رہی تھی ان کو، اور حالت احرام میں تو بال کاٹ نہیں سکتے ہیں، وہ کافی تکلیف محسوس کر رہے تھے. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الحج میں. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور سمجھ لیا، آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادنو، مجھے قریب ہونے کے لیے کہا. میں فدنوت، میں قریب ہو گیا اللہ کے رسول کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مزید قریب ہو جائیے، تو میں مزید قریب ہو گیا اللہ کے رسول کے. کیسے معلم ہیں، کیسے والد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت والد، بحیثیت معلم، بحیثیت مربی. آپ قریب کر رہے ہیں ان کو ایک مرض ہے، ایک تکلیف ہے ان کو، اور پوچھ رہے ہیں کہ ایؤذیک حوامک، یہ جو تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں تم کو. کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں کہ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُهْدِيَ فِدْيَةً، بطور فدیہ وہ کچھ پیش کریں، من صیام او صدقۃ او صدقہ من صیام او صدقۃ من طعام، یا پھر جو ہے او نسک ما تیسر، یا تو آپ جو ہے مطلب 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا آپ 3 دن کے روزے رکھیں، 3 دن کے روزے رکھو، یا 6 دن کے کیا کہتے ہیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر جو ہے یعنی ایک بکری ذبح کرو، ما تیسر، جو تمہیں میسر ہو. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت ان کا یہ معاملہ تھا، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. لیکن ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب المناسک میں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب فی الفدیہ ایسا عنوان قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہی حدیث لائے ہیں کعب بن عجرہ کی. لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے، ایک تو سند کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے متن پر بھی گفتگو ہوئی ہے. سند کے اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لیث ابن سعد رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں نا، نافع ہیں، نافع رحمہ اللہ تابعی ہیں، لیکن وہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت پیش کر رہے ہیں اس انداز میں کہتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار حدثہ، کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نافع رحمہ اللہ کو کون سنائے؟ کہا کہ وہ سنانے والے ایک انصاری صاحب تھے. وہ انصاری صاحب کون ہیں؟ ان کا مجہول ہونا ہی اس روایت کو جو ہے مطلب ضعیف قرار دیتا ہے، ضعیف کی وجہ ہے ان کا مجہول ہونا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے ضعیف کہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات، اس روایت کا جو متن ہے اس میں یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہدی ہدیا بقرۃ، کہ بطور فدیہ وہ ایک گائے ذبح کریں، بکری نہیں، ایک گائے ذبح کریں. اس میں بقرۃ کا لفظ ہے، تو بقرۃ کا جو لفظ ہے ایک صحیح بخاری یعنی متفق علیہ حدیث کے معارض ہے. وہ اس اعتبار سے وہ غیر محفوظ ٹھہری وہ حدیث. تو اس اعتبار سے بھی اس پہ کلام ہوا کہ منکر روایت ہے وہ. ایک تو وہ منکر روایت ہے اس لیے کہ اس میں جو بقرہ کا لفظ ہے وہ ایک مجہول راوی سے جو ہے بات مل رہی ہے، اور سند اور متن ہر دو اعتبار سے اس پر کلام ہوا ہے. یہ کچھ باتیں آج کی نشست میں رہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے معاون خاص شیخ شعیب محمدی حفظہ اللہ کے لیے، اور خصوصاً ہود کے لیے بھی جو پوری ریکارڈنگ کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اور ہمارے اہلیہ کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، بعمل بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے جو اعمال ہیں، جو امور ہیں، انہیں اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.